دسی سنو السلام علیکم، میرا نام جی ذیشان رشاد ہے اور مجھے نا یونیورسٹی کی طرف سے ایک پروجیکٹ ملا ہے جو ٹاپک ہے جنریشن گیپ۔ تو جنریشن گیپ کا مطلب یہ ہے کہ بھی آپ کی جنریشن میں اور ہمارے ان کی جنریشن میں کیا مطلب کہ بھی ڈیفرنس آتا ہے، مطلب کہ بھی ان کی جنریشن میں انہوں نے وقت کیسا گزارا، ان کا لائف سٹائل کیسا تھا، ان کی مطلب کہ بھی ضروریات کیسے پوری ہوئی، اور آج کل کے جنریشن میں کس طرح کی مطلب ضروریات پوری ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی، کس طرح کا مطلب کہ بھی ٹائم انہوں نے اسپینڈ کیا پیچھے سے بھی، اور اس طرح میں آج کل جو ٹائم اسپینڈ کر رہے ہیں ان دونوں وقتوں میں مطلب کہ بھی کیا فرق نظر آ رہا ہے، کیا پچھلے وقتوں میں ان کو سہولیات تھی یا ان وقتوں میں سہولیات ہے۔ تو میں آپ اپنے جو ہے نا اپنے سوالات پہ آتا ہوں۔ سب سے پہلے جی میں السلام علیکم جی، وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے جی سر آپ کا؟ ارشد۔ جی سر، کیا ایج ہے سر آپ کی؟ تقریباً 53 سال۔ 53 سال کا، اور کہاں مطلب کہ بھی آپ کی پیدائش کہاں پہ ہوئی تھی؟ ڈسٹرکٹ بہاول نگر۔ بہاول نگر۔ تو مجھے آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ بھی جس دن آپ پیدا ہوئے تھے اس دن کے دور سے لے کے اور آج تک کے دور میں لے کے آپ نے مطلب کہ بھی کتنا مطلب کہ بھی سروائیو کیا، مطلب کہ کتنے مشکلات سے آپ نے وقت گزارا، اور اب آپ آ کے مطلب کہ بھی کیا آپ کو فرق نظر آ رہا ہے کہ بھی یہ وقت ٹھیک تھا یا آپ نے جو پچھلے دور میں آپ نے وقت گزارا وہ دور بہتر تھا آپ کا؟ ذرا بتا سکتے ہیں آپ یہ بات؟ اگر آپ وقت کی تقسیم کو دیکھیں، ہماری زندگی میں جو 30 سال سے پہلے کی عمر ہے وہ بہت اچھی گزری ہے، وہ وقت بھی بہت اچھا تھا۔ جی 30 سال کے بعد اب 23 سال اوپر ہم گزار چکے ہیں۔ اس کے بعد سٹیپ بائی سٹیپ آہستہ آہستہ حالات بگڑتے گئے، ہمیں تو وہ پرانا وقت جو ہے اس وقت سے زیادہ اچھا لگتا ہے۔ اس وقت پیرنٹ کے پاس ٹائم بھی تھا جو بچوں کو دیتے تھے۔ حالات کے مطابق اگر اس وقت سے اس وقت کا مقابلہ کیا جائے تو اس وقت یا تو معاشی صورتحال بہتر تھی، اس وقت نہیں بہتر۔ بچوں کے اخراجات برداشت کرنا اور بچوں کو ٹائم دینا اس وقت زیادہ تھا، اس وقت نہیں ہے، جو کہ بچوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ بچوں کی تربیت کے لیے سب تو پہلا ادارہ جو ہے نا وہ گھر ہے، لیکن اس وقت گھر میں بچوں کے لیے پیرنٹس کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہ جو سائنس ٹھیک ہے ترقی کر رہی ہے، گیا جدید دور ہے جو کہ ضرورت بھی ہے ہماری، اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے کلچر کو چھوڑ کے دوسرے کے کلچر کو جو اپنا رہے ہیں وہ مشکلات پیدا کر رہے ہیں اپنے لیے۔ اچھا یہ بتائیں کہ بھی آپ نے اپنے دور میں تعلیم کیسے حاصل کی، مطلب کہ بھی آپ نے تعلیم جب حاصل کرتے تھے تو اپنے والدین سے مطلب کہ بھی کس طرح مطلب کہ بھی وہ سروائیو کرتے تھے، آپ کو مطلب کہ بھی لے کے جاتے تھے اسٹڈی کے لیے، آپ کو اسکول کے لیے چھوڑتے تھے، ٹائم دیتے تھے یا نہیں دیتے تھے، آپ کا اسکول کا دور کیسا گزرا، ذرا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں؟ ایک تو اس وقت ٹیچر حضرات اور طالب علم دونوں کے درمیان جو رشتہ تھا نا وہ بہت ہی گہرا تھا، اسٹوڈنٹ شاگرد اور استاد کے درمیان، جو کہ اب نہیں ہے۔ اب معذرت کے ساتھ ایک شاگرد استاد کی قدر نہیں کرتا، ایک استاد شاگرد کو اپنی استاد والی نظر سے بھی نہیں دیکھتا، دونوں کا ہی برابر قصور ہے۔ وہ بھی شاگرد کو اس نظر سے نہیں دیکھتا جو اس وقت استاد کی۔ اس وقت شاگرد جو ہے نا وہ ادارے کے اندر تو استاد ہے، ادارے کے بعد ایک شاگرد استاد کی وہ قدر نہیں کرتا۔ دونوں میں ہی فرق ہے، صرف ایک میں نہیں، دونوں میں ہی ہے۔ پھر اس وقت استاد بچوں کو اس طرح پڑھاتا تھا، اتنا ٹائم دیتا تھا کہ بچوں کو ایکسٹرا پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی، جہاں گھر میں تھوڑا بہت پڑھ لیا ورنہ ضرورت نہیں تھی۔ اس وقت بچے ادارے میں بھی پڑھ رہے ہیں، اکیڈمیوں میں بھی پڑھ رہے ہیں، گھر میں بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن پھر بھی بچے جو ان کو کرنا چاہیے وہ کر نہیں پا رہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ جو آپ نے تعلیم حاصل کی اس میں آپ نے کتنا سروائیو کیا، آپ کو کوئی مشکلات آتی رہی یا نہیں آتی رہی، مطلب کہ بھی کیا آپ کے والدین آپ کو سپورٹ کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے، یا آپ خود سے مطلب مینیج کرتے تھے؟
बता सकते हैं आप? देखिए जी, जो हर घर की सूरत हाल वो अलग अलग होती है। कुछ घर की सूरत हाल मुआशी हालत बेहतर होती है, वो बच्चों को सपोर्ट करते हैं। मुआशी हालत नहीं बेहतर होती, वो बच्चों को खुद भी मेहनत करनी पड़ती है, मजदूरी जो भी उनका कोई अल्लाह ताला ने उनके में जहानत डाली होती है, अपने हिसाब से वो करते हैं। लेकिन बात जो है कि जो है ना, ये जो आप कह रहे हैं, तालीम के बारे में मैं मतलब यही पूछूंगा कि भी आपने जब तालीम हासिल की आपको कोई मुश्किल वक्त तो नहीं गुजारना पड़ा, मतलब कि आपने आसानी से तालीम हासिल की है या उसमें से आपने कोई मुश्किलात का ये भी जो सामना आप किया? कह रहे हैं ना, इनका तल्लक घर से हट के अदारों से भी है, अच्छा, मुल्क से भी होता है। ठीक उस वक़्त के जो अदारे, एजुकेशन डिपार्टमेंट था, अदारा था, वो इतना उसमें करप्शन नहीं थी। ठीक ठीक। उस वक़्त बच्चों को उनका हक़ मिलता था, जो कि इस वक़्त बच्चों को वो उनका हक़ मेहनत जो उन्होंने मेहनत की होती है वो इस वक़्त नहीं मिल रहा। बच्चे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, मुतलका अदारे जो है ना, एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है, एजुकेशन अदारा जो है ना, वो बच्चों को उनका हक़ नहीं दे रहा। फिर इस वक्त बासर लोग जड़े आ, उनकी वजह से भी बच्चों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। जो कवानीन बनाए जा रहे हैं वो भी बच्चों के नुकसान ज़्यादा कर रहे हैं, वो फ़ायदा कम कर रहे हैं। ख़ासकर दरमियाना तबका, गरीब तबका पढ़ने के बाद भी बेचारा बेरोज़गार है। सही सही। और आपके मतलब कि भी आपके दौर में, आपके जनरेशन में, और जो आपके वालिदैन ने आपके लिए इस तरह सर्वाइव किया और आप अपने बच्चों के लिए जो कर रहे हैं, उसमें और इसमें दौर में आपको क्या फ़र्क नज़र आ रहा है? क्या इस दौर में आपको आसानी हासिल हो रही है या पहले दौर का जो वक्त था वो आपको उसमें आसानी हो रही है? हालात के ताबे जो अदारे जो कवानीन पे अमल करते हुए निचली अवाम के अदारे तो अवाम के लिए हैं ना। असल में उस वक़्त जहाँ ठीक है तालीम कम थी, अक्सरियत पेरेंट जो इतने पढ़े लिखे नहीं थे, बच्चों को पढ़ाने का शौक़ था, खुद उतने पढ़े लिखे नहीं होते थे, लेकिन फिर भी उन वालिदैन को हक़ लेने के लिए इतनी जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती थी अपने बच्चों के लिए जितनी कि अब वालिदैन मेहनत जद्दोजहद तो करते हैं, लेकिन बच्चों को वो हक़ मिलता ही नहीं है अदारों की तरफ से। बच्चे जो है ना वो बस पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन वालिदैन अगर पढ़े लिखे भी हैं फिर भी अपने बच्चों को वो हक़ दिलाने में नाकाम है। बच्चे ज़्यादा टेंशन का शिकार है, पढ़ने के बाद भी टेंशन का शिकार है। अच्छा, ये बताएं कि आपकी ज़िंदगी आपने किस तरह मतलब सर्वाइव की? वो लाइक मतलब कि भी आपके पेरेंट्स ने आपको सपोर्ट्स किया था या नहीं किया था सपोर्ट, या आपने सेल्फ में जैसे कहते हैं खुद मुख्तियारी से, मतलब कि आपने खुद से ही सारा कुछ किया है, पढ़ाई भी आपने खुद से की, आप मतलब इतने विलिंग वाले नहीं थे कि भी आपके माँ बाप जो है ना आपको सपोर्ट करते पढ़ाई के बारे में? आप जब भी मतलब कि स्कूल में पढ़ते थे तो आपको ब्रेक टाइम होता था, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना होता था, बाहर घूमना फिरना होता था, तो उसके लिए आप मतलब कि कैसे मैनेज करते थे? आपके अपने अखराजात क्या होते थे? नहीं, हमारे पेरेंट्स ने हमारी बिल्कुल सपोर्ट की है अपनी हैसियत के साथ मुताबिक, बल्कि उन्होंने अपनी हैसियत से भी बढ़कर हमारी सपोर्ट की है। जी जी। लेकिन मेरे अलावा भी जो भी बच्चा बाशऊर है, सोच रखता है कि मैं पेरेंट के साथ काम करूं, मैं उनका सहारा बनूं, वो बचपन से कुछ ना कुछ पेरेंट के साथ करना शुरू कर देता है, जिससे पेरेंट्स को फ़ायदा भी होता है, उनकी माली पोजीशन मज़ीद बेहतर होती है। लेकिन पेरेंट्स जो है वो तो अपने बच्चों का हमेशा वहाँ से फ़ायदा सोचते हैं, जी उनकी सपोर्ट करते हैं। जी। तो आप ये बताएं कि भी आपका दौर मतलब कि भी टिपिकल गुजरा, मतलब मुश्किल गुजरा था या आसान गुजरा था? ये बताएं अपना वक्त। तकरीबन बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं, ठीक है, मुश्किलात तो आती हैं, लेकिन आसानियाँ हम इसको ठीक कह सकते हैं, मुश्किलात तो आती हैं। तो आप बता सकते हैं कि भी आप घर के मेंबर कितने, मतलब कि बहन भाई आप कितने थे? तो आपके माँ बाप ने आपको किस तरह सपोर्ट्स किया वन बाय वन, मतलब कि भी आपकी परवरिश के लिए कितना उन्होंने टाइम दिया, आपके बड़े बेटों के लिए कितना दिया, आपके छोटे मतलब कि भाइयों को कितना टाइम दिया उन्होंने, सिस्टर को कितना टाइम दिया, मतलब कि भी कोई कमी तो नहीं आई, कोई लाइफ में गैप वगैरह तो नहीं आई इसके अंदर?
نہیں الحمدللہ بھائی تو میں ایک ہی ہوں، باقی سسٹریں ہیں، انہوں نے ہمارے لیے بھی ٹائم نکالا، بچوں کے لیے ٹائم نکالا، بچیوں کے لیے بھی کوشش کی کہ وہ جی بھی تعلیم مکمل کریں پڑھیں، میرے لیے بھی انہوں نے پوری کوشش کی۔ ٹھیک ہے، تو مطلب کہ بھی آپ یہ فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ بھی ہمارے ماں باپ نے جو ہے نا ہمیں ٹائم بھی دیا الحمدللہ جی، اور ہمیں تعلیم کے لیے بھی ہمیں سپورٹ کیا، الحمدللہ جی، بالکل مطلب ایسا کہ کیا بھی ہے۔ سوسائٹی میں رہنے کا طریقہ سکھانے کا بھی ہمیں طریقہ بتایا کہ بھی یہ اس طرح رہنا یہ۔ اچھا یہ بتائیں کہ بھی آپ کا جو لائف سٹائل تھا آپ کی سوسائٹی میں، آپ کے معاشرے میں، آپ کے پیرنٹس کا مطلب کہ بھی کس طرح ان کا رویہ تھا، لائک وہ سوسائٹی میں کیا وہ مینیج کر پاتے تھے، ایڈجسٹ کر پاتے تھے خود کو، ان کا کس طرح رہن سہن ہوتا تھا، دوستوں کے ساتھ کس طرح ہوتا تھا، باہر لوگوں کے ساتھ کس طرح، رشتہ داروں کے ساتھ کیسا ان کا بیہیو ہوتا تھا، وہ آپ ذرا ہمیں بتا سکتے ہیں؟ ماشاءاللہ میرے پیرنٹس جو ہے انہوں نے اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ، ان کے تعلقات اچھے تھے، جی جی رسم و رواج، خوشی غمی، جانا ہونا ملنا، سارے معاملات وہ بخوبی بہت اچھے طریقے سے وہ چلا رہے تھے، کر رہے تھے، اور انہی کی تربیت ہے الحمدللہ میں بھی، آپ یہی کمی سمجھ لیں کہ میں ایک کاروباری آدمی ہوں، لیکن پھر بھی میں عرصہ کوئی 30 سال سے اجتماعی معاملات، معاشرتی معاملات یا پھر ضرورت مندوں کے کام آنا، میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہا ہوں، یہ انہی کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ اپنے مطلب تعلیم کے بارے میں بتا سکتے ہیں آپ نے کتنی تعلیم حاصل کی، مطلب کہ بھی اسکول لیول تک، کالج لیول تک یا یونیورسٹی لیول تک آپ پہنچے، آپ کی فیملی نے اور آپ کے پیرنٹس نے کتنا مطلب کہ بھی آپ کو سپورٹ کیا؟ سپورٹ دیکھیں جی، یہ تو یاد نہیں رہتا، بہرحال ایف تک میں نے تعلیم کی، اس کے بعد آگے نہیں، اچھا، تعلیم کہاں تک کی آپ نے؟ ایف تک۔ ایف اے تک، تو وہ اسکول مطلب کہ بھی پرائمری اسکول سے لے کے میٹرک لیول تک، پھر آپ نے ایف اے لیول تک آپ نے جو بھی ٹائم اسپینڈ کیا، اس میں آپ کو کیا ڈفرینس مطلب معلوم ہوا؟ اسٹیپ بائی اسٹیپ، آہستہ آہستہ ظاہر ہے کہ حالات کے تب جیسے کہ اس وقت حالات مختلف چینج ہو چکے ہیں بہت زیادہ، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ پہلا وقت جو ہم کہہ رہے ہیں کہ پہلا وقت اچھا تھا، اب کوئی وہ پہلے والا اچھا نہیں، ظاہر ہے کہ پرائمری کے ساتھ مڈل میں وقت چینج ہو گیا، مڈل کے بعد ہائی میں وقت چینج ہو گیا، ہائی کے بعد جب ہم کالج میں گئے وقت چینج ہو گیا، اسٹیپ بائی اسٹیپ چینجنگ تو آتی گئی۔ اچھا، تو یہ بتائیں کہ بھی تب کی مصروفیات میں اور آج کی مصروفیات میں کیا فرق ہے؟ اس وقت اتنی مصروفیت نہیں تھی، اب مصروفیت بہت زیادہ، لیکن بہت زیادہ مصروفیت ہونے کے باوجود بھی ہمارے جیسے اکثریت لوگ شاید خوش نہ ہوں، ٹینشن کا شکار ہیں، اس وقت اتنی مصروفیت نہیں تھی۔ تو آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ بھی جب آپ نے اپنی تعلیم کمپلیٹ کی، پھر آپ نے اپنی زندگی کا سفر جو ہے نا وہ کیسا شروع کیا، مطلب کہ بھی آپ نے اب کیا سوچا کہ بھی میں نے اب اپنی زندگی کے بارے میں سوچنا ہے، لائک یہ آپ نے اپنا اتنا بڑا کاروبار جو یہاں پر آپ نے بنایا ہوا ہے ماشاء اللہ، تو یہ بتائیں کہ بھی آپ نے کیسے مطلب کہ بھی ایک بڑے مقام پہ آپ آئے ہیں اس طرح پہ، مطلب کہ کس طرح سے آپ نے سروائیو کیا؟ بس تقریباً مڈل کے بعد ہائی میں ہی ہم نے اپنے پیرنٹ کے ساتھ کام میں شمولیت اختیار کر لی، ان کے ساتھ کام وغیرہ کرانا، ہمارا زمیندار گھرانے سے تعلق ہے، کاشتکاری سے تعلق ہے، کاروبار سے بھی تعلق ہے، ان کے ساتھ ہاتھ بٹاتے رہے۔ اس کے بعد پڑھنے کے بعد جاب بھی کی، لیکن پھر بھی ان کے والدین کے کہنے کے بعد جاب وغیرہ چھوڑ کے کاروبار کی طرف آ گئے۔ الحمدللہ جس طرح انہوں نے لگایا، انشاءاللہ ہم کوشش بھی کر رہے ہیں آگے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سبب بھی پیدا کیے، ہم بہت اچھے طریقے سے، بہت اچھا بہتر طریقے سے ہم کام کر رہے ہیں اور اچھا صحیح، وقت گزار رہے ہیں۔ نہیں ماشاء اللہ بہت اچھا وقت گزار رہے ہیں۔ اچھا یہ بتائیں کہ بھی شادی سے پہلے اور شادی کے بعد آپ کو کیا فرق محسوس ہوتا ہے؟ اس میں جو ہے نا صرف حالات کا ہی نہیں، دونوں انسانوں کی سوچ کا بھی تعلق ہے۔ جی جی شادی سے پہلے جی ٹھیک ہے، انسان کو پیرنٹ کی طرف سے ساری سہولتیں ہوں جی جی، تو وہ ٹھیک ہے، کہتا کہ بس تھوڑا سا بتا سکتے ایسے ہیں وقت گزار رہے تھوڑا ہیں سا اپنا تجربہ جو ہے نا وہ ایکسپیرینس جو ہے نا ہمارے ساتھ شیئر کریں نا،
کہ بھی شادی سے پہلے آپ کس طرح کا لائف سٹائل ہوتا تھا، شادی کے بعد اب کیسا ہے مینیج کرنا، مطلب ٹائم کیسے آپ مینیج کرتے ہیں؟ دیکھیں یہ تو کوئی بھی ظاہر ہے کہ میل یا فیمیل کوئی بھی آپ بچی ہے یا بچہ ہے نا، جی جی اگر تو اس کو والدین کیا احساس ہے، جی وہ جو کام کاج کر رہے ہیں، جتنی مشکلات سے وہ پیسے کما رہے ہیں، بچوں کے اخراجات برداشت کر رہے ہیں، اگر تو ان کا احساس ہے جی تو وہ فضول خرچی نہیں کرے گا، وہ والدین کا ساتھ دے گا، ہاتھ بٹائے گا۔ اگر اس کو احساس ہی نہیں تو وہ عیش و عشرت سے زندگی گزارے گا۔ رہی بات بعد میں شادی ہو جائے نا، جی اگر تو اس کا جیون ساتھی وہ عقل مند ہے، سمجھدار ہے، اس کو احساس ہے، وہ اس کو گھر کی فکر ہے، تو وہ دونوں بہت اچھے طریقے سے وقت گزاریں گے۔ اگر اس کو ہی فکر نہیں ہے تو مرد اکیلا کچھ بھی نہیں کر پائے گا، یہ دونوں کا برابر چلنا لازمی ہے۔ صحیح۔ اچھا یہ بتائیں کہ ابھی ماشاء اللہ آپ کے پیرنٹس نے تو آپ کے مطلب کہ بھی بہن بھائیوں کے ساتھ مطلب یہ اچھا کوآپریٹ کیا، انہوں نے اچھا مطلب سروائیو کروایا ان کو سپورٹ کی، تو شادی کے بعد آپ کے مطلب کہ بھی جو اولاد ہے وہ آپ کو کتنا مطلب کہ بھی ٹائم دیتی ہے اور آپ ان کو کتنا ٹائم دیتے ہیں؟ الحمدللہ میرے جو بچے ہیں جی 2 یونیورسٹی فارغ ہو گئے ہیں، ٹھیک بلکہ ایک فارغ ہونے کے بعد بھی ایم ایس سی کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تیسرا جو وہ پڑھ رہا ہے ابھی ڈی فارمیسی کر رہا ہے، وہ بھی ٹوٹل کتنے آپ کے آٹھواں سیمسٹر بچے کتنے ہیں 3 ٹوٹل آپ؟ بچے ہیں، 3 بچے۔ ایک تو آپ کے سامنے پاس ہی بیٹھا ہے۔ جی ہم نے تو پوری کوشش کی ان کی اچھی تربیت کریں، تعلیم ان کو، لیکن میرے باوجود بھی وہ میرے ساتھ کام کر رہے ہیں، بلکہ آپ یہ سمجھ لیں کہ سارا کام وہی کر رہے ہیں، میں نہیں کر رہا۔ میں تو بس ان کے ساتھ اٹیچ ہوں، جہاں ان کو ضرورت پڑتی ہے وہ مجھے استعمال کرتے ہیں، جی جی وہ کام سارا خود ہی کر رہے ہیں۔ نہیں نہیں، پھر آخر ماں باپ کا بھی سایہ بھی تو ہونا چاہیے نا نہیں سپورٹ میں۔ سایہ دیکھیں، ہم ان کے ساتھ بیٹھے ہیں، بس ہم تو بیٹھے ہیں نا، جہاں بھی ان کو ضرورت پڑتی ہے وہ ہمیں کہہ دیتے ہیں کہ یہ کام کر لو، یہ کیسے کرنا، یہ کیسے ہونا چاہیے، وہ جہاں ضرورت پڑتی ہے ہم سے کام لے رہے ہیں، لیکن الحمدللہ ہمیں فخر ہے کہ وہ سارا کام خود کر رہے ہیں، سارا انہوں نے بوجھ خود اٹھایا ہے۔ اچھا اچھا، یہ بتائیں کہ بھی اب تک جتنی آپ نے ماشاءاللہ زندگی گزاری ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی اور گزارنے کا موقع بھی دے، 100 سال تک گزارنے کا موقع دے، یہ بتائیں کہ بھی آپ کے بچوں نے آپ کے ساتھ ٹائم کیسا سپینڈ کیا، لائک انہوں نے کیا، جیسے آپ نے اپنے پیرنٹس کو ٹائم دیا، انہوں نے کیا آپ کو ٹائم دیا؟ سب سے زیادہ ان کو والدین کی فکر ہے، جی ہم نے جو کہا کبھی انہوں نے انکار نہیں کیا۔ ہاں کبھی کبھی ہر انسان کو یہ دعویٰ نہیں کرنا چاہیے کہ میں ہی عقل مند ہوں دوسرا نہیں، جہاں ہم غلطی کرتے ہیں وہ ہمیں سمجھاتے ہیں، ہم بعد میں سوچتے ہیں کہ نہیں ہم غلط کہہ رہے ہیں، وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم بڑے ہیں تو ہم عقل مند ہیں، جو ہم جانتے ہیں وہ نہیں جانتے، بعض اوقات ہم وہ غلطی کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ، ان کو پتہ ہوتا ہے۔ ہمیشہ بعض سے کم عمر کا بھی ہو لیکن جو بات کرے اس کے اوپر غور کرنی چاہیے، سوچنا چاہیے کہیں میں تو نہیں غلط، وہ صحیح تو نہیں کہہ رہا، اگر وہ صحیح کہہ رہا تو اس کی بات مانو، لیکن اوورحال وہ جو ہم کہتے ہیں وہ کرتے ہیں، وہ مانتے ہیں۔ آپ لوگ کی جو جنریشن تھی اور آج کل کی جو جنریشن ہے، اس میں آپ نے کیا فرق محسوس کیا؟ اس وقت جو نقصان کی طرف ہم جا رہے ہیں نا، پہلا نمبر ہم اپنے دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، بے شک مین۔ دوسرا نمبر ہم ترقی یافتہ جو ملک ہے نا وہ ہمیں بجائے کہ بہتری طرف لے کے جائے، وہ ہمیں اس طرف لے کے جا رہے ہیں کہ ایک تو ہم اپنے دین سے دور ہو جائیں، دوسرے نمبر پہ ہم ہمیشہ واسطے ان کے محتاج رہیں، ہم اپنے پاؤں پہ کھڑا نہ ہو سکیں، لیکن اس طرف ہم سوچ نہیں رہے۔ افسوس کی بات ہے کہ ہم سوچ نہیں رہے، ہم اپنا کلچر بھی نظر انداز کر رہے ہیں، ہم اپنا دین بھی نظر انداز کر رہے ہیں، ہم آنے والی جو نسل ہے اس کو بھی نظر انداز کر رہے ہیں کہ اب ہم ہی اس پہ عمل نہیں کر رہے ہیں تو وہ کیسے کریں گے، ان کی تربیت ہم کیسے ٹھیک کریں گے، کیونکہ اگر میں غلط کر رہا ہوں تو میرا بیٹا میری کبھی بات نہیں مانے گا، وہ ہمیں یہ کہے گا تم کون سا ٹھیک ہو، اگر میں ٹھیک نہیں تو وہ تم کون سا ٹھیک ہو، جہاں مجھے چپ ہونا پڑے گا، خاموش ہونا پڑے گا۔ اگر میں ٹھیک ہوں تو میں بیٹے کے اوپر سختی بھی کروں گا بھی یہ غلط کام مت کرو،
اس لیے ہمیں سب سے پہلے اس وقت نوجوان نسل کو خود کو ٹھیک کرنا پڑے گا آنے والے وقت کو بہتر کرنے کے لیے۔ اچھا یہ بتائیں کہ بھی آپ کی اولاد ماشاءاللہ اتنا آپ کو پیار کرتی ہے، کیا آپ نے کبھی ان کو ریئلائز ہونے دیا ہے کہ بھی ان کو ایسا لگا کہ بھی آپ کی طرف سے پیار جو ہے نا وہ کام آیا ہو ان کو؟ کبھی کبھی دیکھیں جی، انسان جو ہے نا، ہر انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے سے کوئی بھی غلطی نہیں ہوئی، ایسا نہیں ہے، انسان خطا کار ہے۔ ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے جب پہلے یہ کہہ دیا کہ انسان نہ شکرہ ہے، انسان خطا کار ہے، انسان یہ بھی ہے، خدا نے کہہ دیا، تو عقل تو اسی کی طرف سے انسان کو ہے نا، انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، بعض کا تو بچوں کو ٹینشن بھی آتی ہے، پریشانی بھی ہوتی ہے، ایسا نہیں ہوتی ہے کبھی بھی، لیکن پھر بھی غلطی کرنے کے بعد بھی انسان کو سوچنا چاہیے، دوسری کی بات کو دیکھنا چاہیے، اس کے اوپر غور کرنا چاہیے، معاملات خود سلجھ جاتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیں کہ بھی آپ کی جو پہلے والی زندگی تھی نا، اس میں تو آپ نے جیسا کہ سروائیو کر لیا مشکل وقت میں یا آسان وقت میں آ کے، تو کیا آپ کی اولاد بھی جس طرح آپ ایڈجسٹ کرتی تھی، کیا آپ کی اولاد بھی اس دور میں وہ ایڈجسٹ کر لیتی ہے؟ دیکھیں جی، اصل میں تو صبر میں ہی کامیابی ہے ہر انسان کی، برداشت میں ہی کامیابی ہے ہر انسان کی، مشکلات ہر انسان کے لیے لازمی ہیں، کوئی بھی انسان ہے اس کے لیے اس کی زندگی میں اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو زندگی دی ہے، اس نے اپنی زندگی میں اچھا وقت بھی دیکھنا، مشکل وقت بھی دیکھنا، دونوں ہی دیکھنے ہیں، یہ زندگی کا حصہ ہے، جس کے لیے برداشت اور صبر ہونے کا لازمی ہے، اگر انسان میں ہے تو پھر نو ٹینشن، کوئی ٹینشن نہیں ہے، اگر مشکلات وقت بھی آتا ہے تو وہ بھی انسان کو سبق ہی سکھاتا ہے، انسان سوچتا ہے کہ میرے سے کون سی غلطیاں ہوئیں جو ایسا وقت آیا، انسان کو آگے غلطیاں نہیں کرتا۔ اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ بھی آپ کی زندگی کا کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوا جو آپ ہم مطلب شیئر کرنا چاہتے ہیں، ایسا ایکسیڈنٹ جو ہے نا، جیسے میجر کہ میں نے انسیڈنٹ، میجر مطلب واقعہ کوئی آپ ایسا بتائیں کہ جن سے آپ ایکسپیرینس مطلب کہ بھی آپ نے کچھ سیکھا اسے اور آپ نے اپنی اولاد کو بتایا ہو اس بارے میں کہ بھی میں نے جو کیا سروائیو، اس کے لیے میں نے اتنا کچھ کیا، آپ کچھ سیکھیں، آپ میرے سے کچھ مطلب کہ بھی ایک شرف حاصل کریں کہ بھی میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ آپ کے لیے کر رہا ہوں، کہ آپ لوگوں کو میں تکلیف میں نہ رکھوں جو میں نے تکلیفیں برداشت کی ہیں اپنے دور میں۔ جو میں نے اپنی زندگی میں دیکھا، جو میں آپ کو بھی کہوں گا، جی ایک انسان کو جب دوسرے انسان کے لیے وقف کرتا ہے نا کہ میں نے اس کے کام آنا، لیکن میں نے دیکھا کہ جس کے تم کام آؤ گے بے شک وہ آپ کی قدر نہ کرے، آپ کے کام کے کیے ہوئے کا وہ نام نہ لے، آپ کو جہاں پریشانی ہوتی ہے کہ میں نے اس کے ساتھ یہ کیا، یار اس نے یہ تو میرے خلاف بول رہا ہے جی، فلاں کر رہا ہے، اس نے بس اس کو سانس ہی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے انسان کے اوپر آسانیاں پیدا ہوتی ہیں، وہ انسان اوپر کی طرف جاتا، نیچے کی طرف نہیں جاتا، جو انسان دوسرے کے کام آتا ہے۔ اچھا یہ مجھے بتا سکتے ہیں کہ بھی آپ کے دور میں کیا سہولیات تھی اور آج کل کے دور میں کیا سہولیات ہے، کیا فرق ہے، آپ کے دور میں کتنی سہولیات تھی اور آج کل کے جنریشن میں کتنی سہولیات ہے، ذرا یہ مجھے فرق بتا سکتے ہیں؟ اس وقت بے شک سائنسی ترقی اتنی نہیں تھی، لیکن انسان کے قریب تھا، اس کے کام آتا تھا۔ اس وقت بے شک سائنسی ترقی بہت زیادہ ہو چکی ہے، گلوبل وار ہے، ملک بہت زیادہ قریب آ گئے ہیں، ملک سے مراد کہ پوری دنیا کی عوام موبائل کی وجہ سے، نیٹ کی وجہ سے ایک دوسرے کے بہت زیادہ قریب ہے، سمجھے کہ ایک گھر میں ہی سارے بیٹھے ہیں اس وقت، لیکن انسان اندرونی طور پہ ایک دوسرے سے بہت زیادہ دور ہے، ایک دوسرے کی وہ قدر نہیں ہے، وہ پہلے والی قدر نہیں ہے، وہ پہلے والا حقیقی جو ایک دوسرے کے ساتھ ملنا ہوتا تھا، تعلق ہوتا تھا، پیار ہوتا تھا، لگاؤ ہوتا تھا، احساس ہوتا تھا، وہ اس وقت نہیں ہے۔ تو آپ یہ کس کو بلیم کرنا چاہتے ہیں؟
इसमें सबसे मेन जो पहली वजह है ना, वो तो है इस वक्त अपना सब कुछ छोड़ के जो आगे की तरफ दौड़ लगा लिया कि मेरे पास सबसे ज़्यादा पैसे होने चाहिए, मेरे पास सब कुछ होना चाहिए, दूसरे के पास नहीं होना चाहिए, यानी कि दूसरे का एहसास नहीं है। दूसरे को हम नीचे ले जाना चाहते हैं, खुद को आप ऊपर ले जाना चाहते हैं, यही सबसे बहुत नुकसान है। दूसरे को अच्छी हालत में नहीं देखना चाहते, अपने आप को उससे बहुत अच्छी हालत में देखना चाहते हैं, यही सबसे बड़ा नुकसान है। मतलब कि भी सोसाइटी से आप बहुत कुछ सीखे हैं और आपने अपनी औलाद को भी सोसाइटी के बारे में बता समझाया कि भी ये माशरे में इस तरह के लोग रहते हैं, उनके साथ इस तरह उठना बैठना ये वगैरह, मतलब कि भी आपने किस तरह से मतलब कि भी आप अपनी औलाद को सिखाते हैं, समझाते रहे हैं, क्योंकि आप साथ साथ कारोबार भी कर रहे हैं, कारोबार को भी वक्त दे रहे हैं, फैमिली को भी वक्त दे रहे हैं, अपनी औलाद को भी वक्त दे रहे हैं, तो ये कैसे मतलब मैनेज करते हैं आप सारा कुछ? मैंने तो ये घरेलू मामलात, कारोबारी मामलात, बच्चों के, इनके लिए तो इंसान वक्त की तकसीम कर ही लेता है सारे, और वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा कीमती है। वक्त को ज़ाया नहीं करना चाहिए कि मैं कौन सा काम जो है ना फ़लाँ वक्त करना है। ये कारोबारी मामलात है, मैं किस वक्त इनको कौन सा टाइम देना, घर को कौन सा टाइम देना, बच्चों को किस किस वक्त मैंने टाइम देना है। ये वक्त बहुत कीमती है, वक्त को ज़ाया नहीं करना चाहिए और वक्त को तकसीम करके अपने आप को हर वक्त एक्टिव रखना चाहिए और काम में उतारना चाहिए। वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। जहाँ हम वक्त ज़ाया करेंगे वहाँ सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। वक्त से कीमती कोई चीज़ नहीं है। तो आजकल की टेक्नोलॉजी में और आपके दौर की टेक्नोलॉजी में क्या फ़र्क है? क्या उस वक्त क्या इतनी फैसिलिटीज़ होती थी, सहूलियात होती थी जो आप इस दौर में सहूलियत है? नहीं, उस वक्त सहूलतें तो नहीं थी, लेकिन इंसान के करीब था। तो कैसे आप मैनेज करते थे? इस वक्त सहूलतें ज़्यादा, लेकिन इंसान से दूर है। तो कैसे मतलब कि भी आप उनको अपना मैसेज जो है ना वो पहुंचाते हैं, मतलब लाइक कि आप अभी मतलब पहले दौर में आप होते थे ना अपने वक्त में, तो आप कैसे मतलब लोगों से, रिश्तेदारों से आप मिलते थे, उनको कैसे पता होता था कि देखिए जी, उस वक्त एक इंसान सफ़र करके 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर किसी के पास जाता था, 3-3 दिन सफ़र करता था। अब ठीक आप 3 सेकंड अपना 3 मिनट में मैसेज करके अगले को पैगाम पहुँचा देते हैं। फ़र्क था उस वक्त 3 दिन 4 दिन 1 हफ़्ता सफ़र करके अगले के पास जाना, जहाँ डाक लेके जाना। इस वक्त सिर्फ 3 मिनट में अगले को पैगाम पहुँचा देना। लेकिन उस वक्त वो सफ़र तो होता था, वो डाक तो 3 दिन बाद मिलती थी, लेकिन जो पैगाम मिलता था उस पर अमल होता था और आगे वाले भी को पैगाम देने वाले की भी कदर होती थी। इस वक्त 3 मिनट में, 2 मिनट में, 1 मिनट में हम मैसेज तो एक कोने से दुनिया के दूसरे कोने में पहुँचा रहे हैं, लेकिन ना उसको कदर है, ना इसको कदर है, ना उसको साहस है, ना उसको साहस है। उसको अपना मतलब है, इसको अपना मतलब है, अपनी गर्ज के, अपनी मतलब के अलावा बाकी कुछ भी नहीं। मतलब कि भी आप ये कहना चाहते हैं कि भी आपका दौर बहुत अच्छा था और आजकल का दौर जो है ना वो लोगों की जो है ना वो कदर नहीं करता ये वगैरह, तो आप थोड़ा सा कोई मैसेज या पैगाम देना चाहते हैं हमारे माशरे को, सोसाइटी को, या जो आजकल की जनरेशन है उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जो आजकल के बच्चे जो आजकल की एक्टिविटी कर रहे हैं, जो वर्क कर रहे हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? वर्क हार्ड है या नहीं सबसे है? पहली बात हमेशा, पहले भी अब भी और क़यामत तक यही कुछ है। इंसान की ज़िंदगी का 1 सेकंड का नहीं पता। बच्चों को अपने दीन के अंदर रह के सब कुछ करना चाहिए, जो भी करना चाहिए। उस्ताद जड़े आ उनको भी इस तरह खुसूसी तौर पे तवज्जो देनी चाहिए, जो कि नए उस्ताद भी नहीं दे रहे। तलीमी इदारों के मालकान इस 80% 90% इसके ऊपर अमल ही नहीं कर रहे, जो कि गलत कर रहे हैं।
تعلیمی اداروں کو جو مالکان ہیں جو تباہی کی طرف بچوں کو لے کے جا رہے ہیں ان کو خصوصی طور پہ توجہ دینی چاہیے کہ ایک تو ہمارے بچے دین کے اندر رہ کے کریں جو کچھ بھی کریں، دوسرے نمبر پہ بچوں کو خواہ اپنا بچہ یا دوسری کا ان کو شفقت کے ساتھ ان کو ڈیل کرنا چاہیے، ان کو پیار ملنا چاہیے اور اس کا جو حق ہے وہ حق اداروں کو دینا چاہیے۔ مطلب کہ آپ کہنا چاہتے ہیں کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ شعور کا بھی ہونا ضروری ہے۔ وہ لازمی ہے۔ اس میں سب سے پہلے قصوروار ہماری حکومتیں، اس کے بعد اداروں کے مالکان ہیں، پھر اس کے بعد موقع مل رہا ہے، سہولت مل رہی ہے، بچے اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں جو کہ غلط ہے۔ مطلب ایک قسم کا یہ کاروبار شروع کیا ہوا ہے، جی بس ایسے ہی ہے، سمجھ لیں۔ مطلب علم نہیں دے رہے۔ علم نہیں ہے، تعلیم ٹھیک ہے، روزی بہت ضروری ہے، تعلیم کا پہلا وقت ہی انسان کو اپنے آپ کی پہچان کرانا ہے کہ میں کیا ہوں۔ تعلیم کا پہلا مقصد ہی انسان بنانا ہے، انسان کو جانور نہیں بنانا، انسان کو انسان بنانا ہے، جو کہ اس وقت اداروں میں نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ سر آپ کا، جزاک اللہ خیر۔